السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن شریف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین، پچھلی کلاس میں ہم لوگ حروف مفردات کے بارے میں پڑھے تھے۔ حروف مفردات اور مرکبات کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ ہم حروف مفردات کو اور مرکبات کو جان لیے تھے، پہچان لیے تھے کہ کس کو کیا پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب اس والی ویڈیو میں، اس کلاس میں دوسرا سبق نمبر جو 2 ہے، اس میں ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرکات کہتے کسے پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ حرکات جو ہیں یہ حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کیا ہے؟ سنگولر ہے، اور جو حرکات ہے یہ پلورل ہے۔ ٹھیک، حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ کسی حرف کے اوپر، یہ دیکھیں، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ اب اگر کسی حرف کے اوپر، جیسے کہ مان لیجیے یہ با ہے، اس حرف کے اوپر اگر یہ والی علامت ہو تو اس کو زبر پڑھیں گے۔ اب اگر اسی با کے نیچے اگر یہ والی علامت ہو، نیچے یعنی با کے نیچے یہ والی علامت، تو اس کو زیر پڑھیں گے۔ اور اگر یہ والی علامت با کے اوپر ہو، اوپر رہے گا یہ علامت، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے۔ ایک بات اور یہاں دھیان رکھیے کہ زبر کو جب ہم پڑھیں گے تو منہ کھول کر کے، آواز کو کھول کر کے ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ با زبر با، منہ کھول کر کے ہم پڑھنا۔ ٹھیک، اب اگر زیر کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ زیر کو ہمیں آواز کو نیچے گرا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ہندی میں ہم پڑھتے ہیں ای، یہ ای والی ماترا ہے، تو اس کو ایسے ای پڑھتے ہیں۔ اور اسے انگلش میں ڈی کے بعد جو ای آتا ہے اس کو ای پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بازر بی نیچے گرا کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک، اور اسی طریقے سے اب ہم پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ پیش کو ہم پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ باپش بو، گول ہو رہے ہیں، تاپش تو، جیم پیش جو، اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ ان حرکات کو ہمیں نہ کھینچ کر کے پڑھنا ہے، نہ جھٹکا دے کر کے پڑھنا ہے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے ہمیں معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ مجہول کیسے؟ بازر بے، ٹھیک، اس طریقے سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ ایک بات اور یہاں دھیان رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو کہ الف جو ہے نا، یہ الف یہ ہمیشہ حرکات سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر نہ زبر ہوگا، نہ زیر ہوگا، نہ پیش۔ ٹھیک، اب اگر آپ دیکھیں گے کہیں کہیں الف کے اوپر زبر رہتا ہے، کہیں نیچے زیر رہتا ہے، کہیں پیش رہتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ جب الف کے اوپر یہ تینوں چیزیں آ جائیں، یعنی حرکات آ جائیں، تو یہ الف نہیں رہے گا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ یہ حمزہ ہو جائے گا۔ اس کو اب ہمیں کیا؟ حمزہ پڑھنا ہے۔ اور ایک علامت ہے یہ جزم، یہ اگر کسی حرف کے اوپر ہو، یعنی اگر مان لیں الف ہی کے اوپر ہیں، تو یہ الف نہیں رہے گا، بلکہ کیا؟ حمزہ ہو جائے گا۔ اور جزم کی بھی ایک اور نشانی ہے، ایک اور علامت ہے، وہ کیا؟ ایک یہ ہے، یہ گول سرکل والا رہے گا۔ جہاں بھی الف کے اوپر یا کسی حرف کے اوپر یہ والی علامت رہے، جزم، اس کو جزم کہتے ہیں، دونوں نشانی کو جزم ہی کہتے ہیں۔ کہیں اس طرح رہے گا، کہیں اس طرح رہتا ہے۔ تو الف کے اوپر اگر یہ حرکات میں سے زبر زیر پیش میں سے یا جزم کوئی آ جائے تو یہ الف نہیں رہے گا، اب کیا ہو جائے گا؟ یہ حمزہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ کہ را جو ہے، را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ را زبر را پیش رو۔ ٹھیک، اور اگر را کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو باریک پڑھیں گے، یعنی پتلا کر کے پڑھیں گے، اس کے جیسے رازر ری۔ ٹھیک، تو آئیے ہم اگر ان ساری چیزوں کو سمجھ گئے ہیں، ان حرکات کو سمجھ گئے کیسے پڑھنا ہے، کہاں کھینچ کے پڑھنا ہے، یا بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے یا کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو جب سمجھ گئے تو آئیے کچھ مثالیں دے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔
تا زبر تا، تا زیر تی، تاپش تو، سا زبر سا، سا زیر سی، ساپش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو. اس کے بعد دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو. طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو. ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو. عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو. وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو. ان 29 حروفوں میں 16 حروف ایسے ہیں جو قریب الصوت ہے، یعنی ان کی آوازیں ہیں نا ملتی جلتی ہے ایک دوسرے سے، یعنی ملتی جلتی والے حروف وہ 16 ہیں. جیسے کہ ان کی آوازیں جب ہم ادا کریں گے، ان حروفوں کو جب ہم پڑھیں گے تو ان کی آوازیں ایسا سملر ہوتی ہے، لیکن ہم جب احتیاط سے پڑھیں گے، جب تجوید کے ساتھ، جب ہم تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آوازیں بالکل الگ ہوگی، لیکن ہمیں احتیاط سے جب پڑھیں گے تب. جیسے کہ تا اور طا، ایک تا ہے اور دوسرا کیا ہے طا، ان دونوں کی آوازیں سملر ہوتی ہے.
ان دونوں کی آوازیں ملتی جلتی ہوتی ہے. جیسے کہ پڑھنا ہمیں کیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، یہ تو ہو گئے تا والی. اب پا والی کیسے پڑھنا؟ پا زبر پا، پا زیر تی، پا پیش تو، یہ 2 حروف ہو گئے یہاں. اس کے بعد یہ 3 حروف دیکھیں، ایک زا ہو گیا، ایک ذال ہو گیا، ایک زو ہو گیا. یہ 3 حروف، ان 3 حروف کی آوازیں قریب الصوت ہے ایک دوسرے سے. تو پڑھنا ہمیں کیسے؟ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، یہ ہو گئے. اس کا ذال ہے، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو. اس کے بعد ضا ہے، تو ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ذو. اس کے بعد 3 حروف یہ سا ہے، سین ہے اور ایک صاد ہے. کتنے ہو گئے؟ 5 پہلے تھے اور 3 یہ، 8 ہو گئے، 8 حروف. تو پڑھنا ہمیں کیسے؟ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو. اس کا سین، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو. اور تیسرا جو ہے صاد ہے، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو. اس کے بعد اور 2 حرف جیسے کہ دال اور ضاد، یہ دونوں قریب الصوت ہے. پڑھنا ہمیں ہے جیسے دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو. اب ضاد، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو. اس کے بعد دو حرف، ایک کاف ہے اور ایک قاف ہے، یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں. پڑھنا ہمیں کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو. اب یہ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش او، یہ ہوگا. یہ 2 یعنی 12 ہو گئے کل. اور 2 حرف ہیں، ایک ہے ہا اور ایک ہے ہا، یہ دونوں ہیں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. اب یہ والی ہا جو ہے اس کو پڑھنا ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. اور 2 لاسٹ، ایک حمزہ ہے اور ایک عین ہے، یہ پورے 16 ہو گئے. تو پڑھنا ہمیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اب اس کو پڑھنا عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو. ان سارے حروف کو قریب الصوت کہتے ہیں، یعنی ان کی آوازیں جو بریکٹ میں ہیں ان کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ملنے کے قریب ہوتے ہیں، یعنی قریب الصوت ہیں، لیکن قریب ہے لیکن حقیقت میں ملتے نہیں ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ قریب الصوت. قریب الصوت، ان کو قریب الصوت کہتے ہیں. یہ پورے 16 ہیں. ان 16 حروفوں کو حروف قریب الصوت کہتے ہیں. ہاں تو دوستو اب باری آپ کی ہے. اگر آپ نے صحیح سے سنا ہے تو آپ جواب کے لیے تیار رہیں. آپ کی اسکرین کے سامنے چند سوالات ہوں گے، آپ کو صحیح جواب پر ٹک لگانا ہے، یعنی مطلب کمنٹ کرنا ہے کون سا آپشن صحیح ہے. حرکات کسے کہتے ہیں؟
حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔